السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وقار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نکلی تیری تلاش میں۔ نکلی تیری تلاش میں اس دفعہ جس کتاب کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے دیوسائی۔ دیوسائی جو بہت ہی خوبصورت میدان ہے، دنیا کے دوسرے بلند ترین میدان ہے اور پاکستان میں ہے، اور دیوسائی طاہر صاحب کے سفر ناموں میں خوبصورت سفر نامہ ہے۔ طاہر صاحب کی اس کتاب میں انتصاب جو ہے اس کے بعد اگلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے کہ میں دیوسائی کا ایک ریچھ ہوں، میں دیوسائی کا ایک پھول ہوں، میں دیوسائی کا ایک بادل ہوں، اور طاہر صاحب کہتے ہیں کہ یہ وہ چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے اٹریکٹ کیا۔ طاہر صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ دیوسائی کی ریچھوں پہ اور بادلوں پہ، اور دیوسائی پہ ہم بہت تفصیل سے ذکر کریں گے، بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ سے پوچھنی ہیں اس سفر نامے کے حوالے سے۔ چلے سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں پھولوں سے، کہ دیوسائی کے پھول جو ہیں وہ دنیا بھر کے پھولوں سے کس قدر منفرد ہیں، اور جنہوں نے آپ کو کھینچا اور آپ دیوسائی پہنچ گئے ان پھولوں کو دیکھنے کے لیے۔ ایکچولی یہ جو تینوں ایلیمنٹس ہیں یہ دنیا میں اور بھی بہت ساری جگہ پائے جاتے ہوں گے، لیکن آخر کیوں دیوسائی کا ایک بادل یا ایک ریچھ یا ایک پھول؟ وہ اس لیے کہ دنیا بھر میں اور شاید کہیں بھی نہیں، سیکنڈ ہائیسٹ پلیٹو ان دا ورلڈ ہے، جی، وہ پھول نہیں پائے جاتے جو دیوسائی میں پائے جاتے ہیں، ریچھ بھی اس نوعیت کے نہیں پائے جاتے، اور بادل تو میرا خیال کہیں نہیں پائے جاتے، اور اس کی وجہ اس کی بلندی۔ ٹھیک ہے۔ اور اس بلندی کی وجہ سے، کیونکہ میرا بھی پھولوں کا کاروبار تھا، تو میں جانتا ہوں کہ پھول ایک خاص موسم میں ظاہر پنپتے ہیں، اور وہاں پہ جو ایکسٹریم موسم جی، دیوسائی پہ، یعنی برف رہتی ہے 6-7 مہینے، اور اس کے بعد سمر آتی ہے تو وہ بھی اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی، وہاں جو پھول کھلتے ہیں قدرتی طور پہ وہ دنیا میں اور کہیں نہیں کھلتے، اور ان کی شیپس علیحدہ ہیں، ان کی رنگتیں علیحدہ ہیں، ظاہر ہے کہ وہ منفرد ہیں اپنی ذات میں۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ بھئی ایمیزون کے جنگل کے اندر کوئی قبیلہ اگر بستا ہے انسانوں کا تو ان کی شکلیں مختلف ہیں، جی، ان کی بود و باش مختلف ہے، اور ان لوگوں کو، وہ جو ایمیزون میں بستے ہیں، وہ حیات بسر کر رہے ہیں، ان کو اگر آپ سویلائزیشن میں لے آئے تو وہ وہاں پہ سروائیو نہیں کرتے، بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں۔ اسی طرح مجھے اب تک یاد ہے کہ میرے ایک دوست کی بیگم اسپیشلی گئی چھوٹے چھوٹے پاٹس لے کے، اور وہاں سے دیوسائی میں گاچیاں نکال کے وہ لے کے آئی، اور وہ جو جب وہ نیچے لائی ہے، جو ہائٹ کم ہوتی گئی ہے، صحیح، سکردو میں آئی ہے، تو وہ تمام پھول جو ہے مچا چکے ہیں، کیونکہ ان کو عادت ہے اس ہائٹ کی۔ بیانی جس طرح ایک وائٹ پھول، اس کو وائٹ روز آف دا سی کہتے، میں نے ایک ڈاکومنٹری میں دیکھا تھا، اور وہ سمندر کی تہہ میں تقریباً 1 میل جہاں گہرا سمندر ہو اس کی تہہ میں وہ کھلتا ہے، اور اس کی تمام تصویریں اس کی تہہ میں لی گئی ہیں، اور ایک مرتبہ جب بہت سارے پریشرائزڈ کو برتن وغیرہ لے کے اس کو اوپر لایا گیا تو جب وہ برتن کھولے گئے تو وہ ایک دم مرجھا گیا اور ختم ہو گیا۔ چنانچہ ایسے پھول دیکھنا جو کسی اور نے نہ دیکھے، اور پھر بادل بھی اسی طرح ہی ہائٹ کی وجہ سے ان کی شیپ بھی علیحدہ ہے، اور ریچھ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بھئی ریچھوں کی اپنی چام ہے، مطلب جو گریزلی بیئر ہے اس کی اپنا ایک اٹریکشن ہے۔ تو یہ 3 ایلیمنٹس تھے جو میرے لیے کشش رکھتے تھے، اور جیسا کہ میں نے لکھا ہے اب تو آسان ہو گیا جانا، لیکن سم اور دی ادر دیوسائی ایک طلسم ہے، ایک دنیا ہے، ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، اور وہ ظاہر ہے کہ میں جانا وہاں چاہتا تھا، لیکن سم اور دی ادر کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا۔ یہ کوئی نصیب کی بات ہے نا، جی، جی، کہ کبھی وہاں پہ برف نہیں پگھلتی، کبھی راستے کا وہاں پہ کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، کبھی یہ ہوتا تھا کہ بھئی مطلب اسلام آباد سے چلے ہیں تو جہاز واپس چلا گیا، تو مجھے ہمیشہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ دیوسائی خود رکاوٹیں ڈال رہا ہے۔ تو فائنلی پھر میں اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ گیا، پہلی مرتبہ ایک رات ہم ٹاپ پہ رہے، اور اس میں میرے بیٹے کو ہائٹ بھی ہو گئی، سمیر کو، اور دوسری بار پھر میں اپنی ایکسپیڈیشن کے ساتھ گیا، اور ایکسپیڈیشن وہ صرف دیوسائی کی نہیں تھی، اس میں برجیلا ٹاپ بھی شامل تھا۔ اچھا، ریچھوں کا ایک میں بڑی ایک عجیب و غریب مائتھولوجی کہہ لیں یا روایت کہہ لیں، آپ سکردو جائیں، اگر کھلا ہے دیوسائی تو ہر دوسرا بندہ کہے گا جی وہاں پہ بہت ریچھ، اور فائنلی آپ احساس کرتے ہیں کہ وہاں تو ہزاروں ریچھ ہوں گے،
جی اور جب آپ وہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو ریچھ نظر نہیں آتا. میرا خیال ٹوٹل کوئی ان دنوں پتہ نہیں کتنی ان کی تعداد ہو چکی ہے, ان زمانے میں 24-25 سے زیادہ نہیں تھی. جی تو میں نے تحقیق کی کہ یہ ہر بندہ جو ریچھوں کی بات کر رہا ہے, معلوم یہ ہوا کہ اگر دن میں 4 جیپیں گزرتی ہیں وہاں سے اور 4 میں 40 لوگ شامل ہیں اور وہ ایک ریچھ کو دیکھتے ہیں کہیں دور بیٹھا, وہ 40 لوگ آگے اپنے خاندان کو, اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں کہ جناب ہم نے ایک ریچھ دیکھا ہے, اور وہ لگتا ہے کہ وہ 1000 ریچھ انہوں نے دیکھے, ہوتا ایک ہی. طاہر صاحب آپ کی کتاب کا تیسرا چیپٹر ہے دغا باز کردو فلائٹ. اچھا, یہ آپ کے ساتھ اکثر سفر ناموں میں یہ ہوتا رہا ہے کہ آپ کو گلگت اور سکردو کی فلائٹ جو ہے وہ ہمیشہ دھوکہ دے جاتی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ اعلان آپ نے کتنی دفعہ سنا ہے کہ خواتین و حضرات ہمیں افسوس کے ساتھ اعلان کرنا پڑتا ہے کہ موسم کی خرابی کے باعث سکردو کی فلائٹ وغیرہ وغیرہ وغیرہ, اور یہ کتنی دفعہ کینسل ہوئی؟ کیونکہ میں نے تقریباً آپ کے موسٹلی سفر ناموں میں یہ دیکھا ہے کہ آپ جہاز سے شاید ہی کبھی جا سکے ہوں, عموماً فلائٹ کینسل ہو جاتی تھی. دیکھیں جی, ایک تو اسلام آباد میں اب تو سنا بہت ریگولر ہو گئی, ایک تو اسلام آباد میں ہی معاملہ ٹھپ ہو جاتا تھا. لیکن سب سے زیادہ فرسٹریشن تب ہوتی تھی کہ جب فلائٹ ٹیک آف کرتی تھی اور وہ لینڈنگ کا بھی 2 مرتبہ کم از کم اعلان ہو جاتا, اور آپ اپنا سامان وغیرہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, اور تب وہ کہتے ہیں کہ جناب نیچے ہوائیں تیز چل رہی ہیں, ہم لینڈ نہیں کر سکتے, چنانچہ آپ واپس آ جاتے ہیں. میرے خیال دنیا میں اس سے بڑی فرسٹریشن اور کوئی نہیں ہوگی. طاہر صاحب, آپ نے اس سفر نامے میں ایک لڑکی کا ذکر کیا ہے جو آپ کے سفر نامے پڑھتی ہے اور وہ سیدھا سکردو چلی جاتی ہے گھر والوں سے پوچھے بغیر, اور یہ قصہ جو ہے وہ مشرب روم کے مالک نے آپ کو سنایا تھا. تو وہ کیا قصہ تھا؟ کیونکہ اس میں آپ نے لکھا تھا کہ قارئین سے التماس کیا تھا کہ میرے سفر ناموں کو خدا کے لیے سنجیدہ نہ لیا کریں. تو وہ قصہ کیا تھا؟ اب وہ آپ جانتے ہیں کہ بہت فیمس وہ ٹرانسپورٹ کمپنی ہے, تو مشرب روم کے وہ جو اونر تھے یا مینیجر تھے, تو انہوں نے مجھے شکایت آمیز لہجے میں بتایا کہ ہماری ایک بس تھی تو وہ جا رہی تھی سکردو پنڈی وغیرہ سے, تو جب وہ سکردو رکی ہے جو چیک پوسٹ پہ, تو وہاں پہ بیشتر لوگ اتر گئے ہیں, تو ایک لڑکی بیٹھی رہی. تو اس کو کہا آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا میرے ماموں ہیں یہاں پہ. میں نے وہاں جانا, ماموں کہاں رہتے ہیں یہ بھی معلوم نہیں. فائنلی کیونکہ بہت ہاسپٹیبل لوگ ہیں, انہوں نے خیال کیا کہ بھئی یہ کوئی مسئلہ ہے اس کے ساتھ, تو وہ اسے اپنے گھر لے گئے. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ سارا دن اس کو سارا پتا تھا کہ سکردو میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, کہ اچھا وہ فلان چیز کہاں ہے, خرفوچو قلعہ کہاں ہے, اور دریائے سندھ جو ہے وہ جو بہتا ہے, اور جو جزیرے بنتے ہیں, اور وہ جو ریگستان ہے وہ کہاں ہے. تو وہ بھی رمیش کی اس کو سارا کچھ پتا ہے. تو 2-3 دن جب گزر گئے اور وہ خاتون جو لڑکی تھی ینگ, اس نے کہیں آنے جانے کا نام ہی نہیں لیا, وہ ماموں جان بھی کو غائب ہو گئے. تو ہمیں شک ہوا کہ یہ کوئی مسئلہ ہے. تو یہ نہ ہو کہ کوئی خاص کریمنل سلسلہ ہو یا ہماری تفتیش ہو جائے کہ آپ نے اس تو ہم نے اس کو پھر تھوڑا سا ڈرایا دھمکایا. تو اس نے کہا کہ جی دراصل میں پشاور کی رہنے والے ہوں, اچھا, تو وہاں سے میں آئی. تو ہم نے پشاور فون کیا, تو 2 دن کے بعد لڑکی کے ماموں اور ان کی والدہ انٹر ہوئی وہاں پہ ہمارے گھر میں, اور جو ڈائلاگ انہوں نے بتایا تو انہوں نے ماں نے فوراً لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا اور میرا نام لے کے بہت ہی نازیبا الفاظ اس کے ساتھ استعمال کیے اور کہا کہ میں تمہیں کہتی تھی کہ اس کے سفر نامے مت پڑھو. تو اس نے کہا کہ میں نے پڑھ لیے تھے تو اب تم مجھے جانے کیوں نہیں دیتی. تو بیسیکلی ہوا یہ کہ شی واز فیسینیٹڈ بائی بلتستان, اور اس کے ماں باپ جانے نہیں دیتے تھے, تو وہ بس پہ بیٹھی اور چل دی. اس طرح کے اور بھی بہت سارے قصے ہیں. طاہر صاحب, میں ماحول کو بوجھل نہیں کرنا چاہتا, لیکن آپ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھ پر تہ در تہ زنگ تھا. کوئی ایک زنگ تھا, اس کے بعد اپنے زنگ آپ نے گنوائے ہیں, اور آپ نے اپنے کہا ہے کہ میں ایک کھوٹا سکہ ہوں, اور پچھتاوے کے جتنے بھی زنگ ہیں اس میں بہت سارے, یہ تو ناظرین پڑھ لیں گے. اتنا تھا کہ مجھ پر ایک کھوٹے سکے کا گمان ہوتا تھا. طاہر صاحب, میرا سوال یہ ہے کہ مطلب آپ ایک اچھے شوہر رہے ہیں, آپ ایک اچھے بیٹے رہے ہیں, آپ ایک اچھے والد رہے ہیں, آپ کا کردار بحیثیت انسان ادیب بہت ہی پازیٹیو اور بہت اچھا اور بہت اچھی کنٹریبیوشن, تو ایسی کیا خود نظیتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کھوٹا سکہ کہتے ہیں؟ اور کافی مطلب یہ دردناک قسم کے 2-3 صفحے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے؟
وقار یہ سیریس مسئلہ ہے. اوورآل یہ ہے کہ میں اپنی اوقات پہچانتا ہوں. مجھے خوب معلوم ہے کہ میری انٹلیکٹ کتنی ہے اور وہ بہت مختصر ہے, اور مجھ میں قابلیت کتنی ہے, اہلیت کتنی ہے, کریٹیوٹی کتنی ہے. تو بنیادی طور سے کیونکہ میں دیکھتا ہوں نا, میں کمپیریزن میں جاتا ہوں جب دوسروں کی اہلیت دیکھتا ہوں انٹرنیشنلی, جب میں بڑے ناول پڑھتا ہوں, بڑے رائٹرز کی چیزیں پڑھتا ہوں, تو مجھے اپنی کم مائگی کا احساس ہوتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کوئی کرشمہ ہے کہ جب شاید یہ میرا جنون ہے جس کی قدر کی جاتی ہے, اور جب میں لکھتا ہوں تو وہ تمام وہ جنون کے کارنامے ہوتے ہیں, وہ میری انٹلیکٹ نہیں ہوتی. چنانچہ آئی ڈونٹ فیل کہ میں کوئی بہت کھرا سکہ ہوں سونے کا, لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کھوٹا سکہ بھی کام آ جاتا ہے, تو میں کھوٹا سکہ ہوں, کام آ گیا ہوں, دیٹس آل. طاہر صاحب ذرا سنجیدگی سے تھوڑا سا باہر آتے ہیں اور دیوسائی کی جانب چلتے ہیں. دیوسائی کی جانب آپ کا سفر شروع ہوتا ہے اور پیدل سفر ہے, تو پہلا سوال تو میرا یہی بنتا ہے کہ مطلب آپ اب بڑے آرام کے ساتھ جیپ پہ جا سکتے تھے دیوسائی ٹاپ پہ, وہاں پہ اس کے بعد آپ پیدل سفر کرتے رہتے. دیوسائی تک جانے کا, یعنی اسکردو سے جانے کا ہی پیدل آپ نے یہ مطلب یہ فیصلہ آپ کا تھا یا آپ کے کسی ساتھی کا تھا؟ راستے میں کوئی مسئلہ بھی تھا, لیکن وہ جو ہوتا ہے نا کہ آپ کسی ایک سواری پہ بیٹھ کے, کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرا سفر وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں راستے ختم ہو جاتے ہیں اور ٹرانسپورٹ ختم ہو جاتی ہے, پھر پیدل اصل تو سفر وہ ہے. تو اسی لیے میں نے پریفر کیا, کیونکہ آہستہ آہستہ وہ جو رخ پہ نقاب ہے نا, اس کو ایک دم کھینچ کے پرے کر کے محبوب کا چہرہ دیکھنا, وہ تو بڑی ایک ہے نا بیڈ ٹیسٹ ہے. تو وہ رخ پہ جو نقاب ہے وہ آہستہ آہستہ سرکے, اور وہ تبھی سرکتا ہے جب آپ پیدل چل رہے ہوں, آہستہ آہستہ بلندی گین کر رہے ہیں, اور پھر وہ منظر آپ کے سامنے کھلے. طاہر صاحب آپ دیوسائی ٹاپ پر پہنچتے ہیں اور وہاں پر جا کر آپ اعلان کرتے ہیں کہ میں برج لا کی جانب جانا چاہتا ہوں. برج لا ایک جگہ ہے جہاں سے دنیا کا عظیم پہاڑی منظر نظر آتا ہے, 200 کلومیٹر دور K2 اور سارے پہاڑ نظر آتے ہیں. تو یہ جو جگہ کی معلومات تھی برج لا کے حوالے سے, اس وقت تو دیوسائی کے حوالے سے معلومات مطلب کہاں ملتی ہوں گی, یہ آپ کو کہاں سے علم میں آیا کہ دیوسائی پر ایک جگہ ہے, ایک مقام ہے جہاں سے ایک عظیم پہاڑوں کا منظر نظر آتا ہے؟ مطلب کسی سفرنامے سے یا کسی ریسرچ سے یا کس طرح؟ ایک پرانا سفرنامہ تھا, 100-150 سال پہلے لکھا ہوا تھا, مجھے ریفرنسز تو یاد نہیں رہتے. اس میں 2 تھے حوالے, ٹھیک ہے, کہ ان علاقوں کا یا پہاڑوں کے سب سے شاندار منظر کہاں سے دکھائی دیتے. ایک تو جو ہے جہاں سے فیری میڈو کا رستہ جاتا ہے رائے کوٹ, اس سے پار ایک جگہ ہے گوہر آباد. جی بالکل بالکل, میں کبھی نہیں گیا, میں وہاں کے باشندوں سے ملا ہوں, ان سے پوچھا ہے, لیکن وہ نہیں جانتے. تو اس شخص نے ایک تو یہ لکھا کہ گوہر آباد کے آگے کوئی چٹان ہے, وہاں سے وہ منظر جو ہے. اچھا. اور دوسرا اس نے برج لا کا لکھا کہ برج لا کے اوپر اگر آپ جائیں, وچ از ان دیوسائی, ایج آف دیوسائی, تو وہاں سے بقول اس کے پہاڑوں کا سب سے شاندار منظر نظر آتا ہے. تو میرا مسئلہ آپ جانتے ہی ہیں کہ اگر وہ چیز ہے تو وہاں پہ ہمیں جانا چاہیے. تو میری خواہش تھی کہ برج لا جایا جائے, کیونکہ صرف دیوسائی جانا اٹ سیلف اتنا ایکسائٹنگ نہیں تھا. چنانچہ جب ہم ٹاپ پہ پہنچے تو وہاں پہ میں نے سب کو بتایا کہ جی پہلے ہم برج لا جائیں گے. چنانچہ وہ پورٹرز وغیرہ آپ جانتے ہیں جس طرح بیہیو کرتے ہیں, ایک دم وہ بغاوت ہو گئی کہ ہم تو واپس جا رہے ہیں, آپ نے تو برج لا کا بتایا ہی نہیں. وہ اس طرح بات اس کی کرتے تھے جیسے وہ بہت ہی خطرناک کوئی جگہ, اگرچہ وہ ہائٹ پہ تھی لیکن خطرناک نہیں تھی. ناظرین, دیوسائی کی اس خوبصورت کتاب پر باتوں کا سلسلہ جاری ہے. اگلی قسط میں دیوسائی پر مزید سوالات ہم طاہر صاحب سے کریں گے. اگلی قسط تک خدا حافظ.